ہاں جی، سورۃ شورى، حامیم شورى، اس قبل کا تثبیت نبی لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، یہ مضمون تمام انبیاء کی طرف وحی کیا گیا۔ طرح ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ماضی استمراری کے معنی کے ساتھ مضارع ہے، آپ سے پہلے بھی اور آپ کی طرف بھی۔ کون وہی کرتا چلا آ رہا ہے؟ اللہ العزیز الحکیم، اللہ جو بڑا زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ مضمون ہم نے آپ کی طرف بھی اور پہلے آپ کے رسولوں کی طرف بھی کیا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العلی العظیم، تمام کائنات کے ذرے ذرے کا مالک وہی ہے۔ کیوں؟ سب سے بلند ذات وہی ہے اور سب سے مرتبہ والی بلند ذات بھی وہی ہے۔ لوگ جو یہ اس مسئلہ کے خلاف کہتے ہیں نا، وہ اتنے بد باطن ہیں کہ آسمان بھی پھٹنے کے قریب ہو جاتا ہے۔ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، جب یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، والملائکۃ، اور فرشتے جو ہیں سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ اتنے بڑے بے حیا لوگ ہیں کہ اللہ مالک کے خلاف یہ غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔ یسبحون بحمد ربہم وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو خالص موحد ہے ان کے لیے خاص دعا بھی کرتے ہیں فرشتے کہ ماشاءاللہ وہ اللہ کا فرمان وہ ضرور مان رہے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، خبردار اگر اس بدگوئی سے وہ توبہ کر لیں تو اللہ معاف بھی کرے گا۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کے بغیر اور سرپرست بنا لیے ہیں، اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی ہے جو نگران ہے اوپر ان کے، تو آپ ان پہ تعینات نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا کام بگاڑ دیا ہے، آپ ان کی بگڑی بنانے والے نہیں ہیں۔ وَكَذَلِكَ، یوں ہی وہی کرتے آئے ہیں ہم آپ کی طرف اور اب بھی کر رہے ہیں قرآن کی جو عربی زبان میں ہے، تاکہ تم ام القرآ، تمام بستیوں کی ماں اور اصل مکے والوں کو اور ان کے چفیر والوں کو ڈرائے، اور ڈرائے اس دن جس دن تمام کائنات نے اکٹھا ہونا ہے۔ اس دن میں شک کوئی نہیں، ایک فریق جنت میں جائے گا، ایک فریق جہنم میں جائے گا، درمیان والے تو کوئی چیز نہیں نا۔ لوگ جو کہتے ہیں کہ کئی آدمی ہوں گے وہ جہنم میں جا کے عذاب بھگت کے پھر کچھ عرصہ کے بعد کہاں جائیں گے؟ بہشت میں۔ یہ غلط بات ہے، کیونکہ یہ فریق تو دو ہی ذکر ہو رہے ہیں، ایک جنت کا اور ایک جہنم کا، دو ہی فریق ہوں گے۔
درمیان والا کوئی فریق نہیں ہوگا. ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا تو ان کو تمام کو ایک جماعت بنا دیتا، لیکن جبری ایمان منظور نہیں، لیکن داخل کرے گا جس کو چاہتا ہے اپنے رحمت میں. اور جو ظالم لوگ ہیں ان کا تو کوئی متولی اور امدادی بھی نہیں ہوگا. ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا گھر لیے ہیں انہوں نے اللہ کے بغیر اولیاء سرپرست. اتخذ یتخذ وہاں ہوتا ہے جہاں بنیاد نہ ہو، گھڑن تو دین ہو، وہاں اتخاذ کا لفظ ہوتا ہے. یہاں بھی کلام عرب میں اتخذ یتخذ اتخاذا فهو متخذ، جہاں یہ باب استعمال ہوتا ہے وہاں حقیقت نہیں ہوتی، وہاں گڑا ہوا دین ہوتا ہے. لوگوں نے سرپرست کر لیے ہیں. فاللہ الولی، حالانکہ اللہ ہی سرپرست ہے، وہی زندہ کرتا ہے مردوں کو، ہر چیز پہ قادر وہی ہے. وما اختلفتم، جو کچھ تم اختلاف کر رہے ہو اے میرے رسول مشرکین کے ساتھ، پر فیصلہ اس کا اللہ کی طرف ہوگا. ذالکم اللہ ربی، تو کہہ دے میرا پیغمبر یہ ہے اللہ جو رب ہے میرا. فقل علیہ توکل، تو یہ بھی کہے کہ میں اسی پہ بھروسہ کرتا ہوں. وإلیہ انیب، اور اسی کی طرف جھک جاتا ہوں. کیوں؟ چیر کر نئے سرے سے آسمان و زمینوں کو بنانے والا ہے، اور بنا دیا ہے تمہارے لیے تمہاری اپنی جانوں سے جوڑے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجًا، ڈنگر و چار پاؤں سے بھی اللہ پاک نے جوڑے بنائے ہیں. يَزْرَعُكُمْ فِيهِ، پھیلا دیتا ہے بیچ اس کے. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ، نہیں ہے کوئی سانے اس کا ہمسر. كَمِثْلِهِ، کاف سانے، ساری کائنات کا انتظام کرنے والا سانے، اس سانے جیسا کوئی بھی نہیں. وہ السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے دیکھنے والا. اسی کے لیے ہیں اختیارات اور آسمان و زمینوں کے. کھلا کرتا ہے رزق جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. انہ بکل شیء علیم. اگر یہ کہیں نا کہ یہ تو نیا دین ہے تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں. شرع لکم من الدین، شروع کیا ہے اللہ نے تمہارا دین، وہ دین ہے جس کی وصیت نوح علیہ السلام کو کی گئی تھی. اور خاص طور پہ واو تفسیریہ، یعنی خاص طور پہ جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے. وما وصینا بہ ابراہیم، اور جس دین کی وصیت ہم نے ابراہیم کو کی، موسیٰ کو کی، عیسیٰ کو کی، سارے کے سارے جتنے انبیاء ہیں نا سب کو ہم نے کہا اقیم الدین. یہ دین خالص اللہ کی پکار والا دین جو ہے، اقیمو، اس کو قائم رکھو، اس کے اندر برائی نہ ہو. ولا تتفرقوا فیہ، اس میں ٹوٹ پھوٹ نہ جاؤ مشرکوں کی طرح. یہ عادت مشرکین کی ہے کہ کوئی کسی فرقہ کا بن جائے، کوئی کسی فرقہ کا بن جائے. نہ، ایک اللہ کی پکار کا دین وہ سارے مل کے اکٹھے قائم رکھو. کبر علی المشرکین، بہت بھاری گزرتا ہے مشرکین پر وہ مسئلہ جو تو بلاتا ہے ان کو طرف ہو سکے. تو بلاتا ہے کہ ادعو اللہ، صرف اللہ کو پکارو اور کوئی نہ. اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اور اگر یہ کہے کوئی کہ تو کس طرح رسول بن گیا، تو رسول بننا بنانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے. اللہ ہی چن لیتا ہے اپنی طرف جس کو چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے اپنی طرف جس کو جھکا ہوا دیکھتا ہے. وما تفرقوا، پہلے لوگ میاں کیوں اختلاف کرتے رہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ٹوٹ پھوٹ گئے لوگ مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس علم تو آ گیا تھا، مگر ایک دوسرے کی ضد و ضدی کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ گیا.
بغاوت ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے تھے، 38 یغار والا 30، جس طرح سان جو ہے سان کو برداشت نہیں کرتا، اسی طرح مشرک کو بھی برداشت نہیں کرتے۔ ولولا کلمۃ سبقت من ربک، اور اگر اللہ کا بول جو ہے پہلے گزر نہ چکا ہوتا، الی اجل مسمی، کہ ایک مدت تک یہ اختلاف چلتا رہے گا، تو لقضی بینہم، اللہ ان کا دھندا سارا ختم کر دیتا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ، اور پھر جن لوگوں کو کتاب ورثے میں ملی تھی وہ بھی ایسے بے ایمان ہے، لفی شک منہ مریب، وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں جو شک خود خلجان ڈالنے والا۔ فَلِذَلِكَ، آپ کو یہ قرآن پاک والا حکم جو ملا ہے نا، آپ کے لیے اسپیشل یہ کہہ رہے ہیں فَبِذَلِكَ فَادْعُوا، چاہیے کہ آپ اسی کتاب مقدس کے ذریعے دعوت دیں اور کوئی ذریعہ نہیں۔ وَاسْتَقِمْ، اور ڈٹ جاؤ، کما امرتا، جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا۔ یہی صورتیں ہیں جن کے لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا شیبتنی سورۃ ہود و اخواتھا، ہود اور اس کی دوسری بہنیں ہیں جو صورتیں، اس نے مجھے بڈھا کر دیا ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا تھا کہ وَاسْتَقِمْ، ڈٹ جاؤ، موت کی حالت آنے تک بھی آپ ڈٹ جائیں، وَاسْتَقِمْ کما امرتا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ وہ لوگ عوام تو نہیں ہے، مطلقاً ہے، مولوی ہیں، پیر ہیں، وزیر ہیں، صدر ہیں، کسی کی خواہشات کے پیچھے نہ چلنا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام کائنات کو میری خاطر اپنا مخالف بنا لے، میری کتاب کو نہیں چھوڑنا۔ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ، اور فرما دیں میں تو مان گیا ہوں جو کچھ اللہ نے کتاب میں نازل کیا ہے، اور مجھے یہ حکم ہے لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ، تمہاری خواہشات پر نہ چلوں بلکہ عدالت اور انصاف کرو۔ عدالت کا مسئلہ یہی ہے کہ صرف اکیلے اللہ کو پکارا جائے، اس پہ چلو۔ اللہ ربنا و ربکم، میرا ہی صرف پروردگار نہیں ہے، تمہارا بھی ہے۔ اب تمہاری مرضی، تم اعمال کرو اپنی مرضی کے ساتھ، میں اپنا اعمال کر رہا ہوں۔ لا حجت بیننا و بینکم، میرے اور تمہارے درمیان کو جھگڑے کی بات نہیں ہے۔ لا حجت بیننا، اللہ یجمع بیننا، اللہ ہی ہمارے درمیان ایک دن ضرور اکٹھا کرے گا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اسی جگہ لوٹ کے جانا ہوگا۔ وَالَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ، مشرکین کی شبہات کا جواب ہے۔ وہ لوگ جو جھگڑا کرتے ہیں اللہ کے معاملے میں، بات اس کے کہ اللہ کی توحید قبول بھی کر لی گئی ہے، حجتہم داحضہ، ان کا جھگڑا جو ہے یہ صرف باطل ہے ان کے رب کے پاس، اور ان پر اللہ کا غضب بھی ہوگا اور عذاب سخت بھی ہوگا۔ جب ایک دفعہ دلائل کے ساتھ مسئلہ مانا جا چکا ہے، اب یوں یا اس کے سامنے کرنا تو یہ سرا باطل پرستی ہے۔ اللہ الذی انزل الکتاب بالحق، اللہ ہی ہے جس نے کتاب کو نازل کیا ہے تو بالحق، حق کے ظاہر کرنے کے لیے، یعنی حق کو باطل کے درمیان اللہ نے قرآن کو میزان بنایا، ترازو بنایا۔ فما یدریک لعل الساعة قریب، آپ کو تو پتہ نہیں کہ قیامت قریب ہے۔ یستعجل بها الذین، جلدی مچاتے ہیں وہ لوگ جو قیامت کو مانتے ہی نہیں۔ لا یؤمنون بالقیامہ والذین آمنوا مشفقون منها، جو لوگ ایمان لائے ہیں تو وہ ڈرتے رہ جاتے ہیں، کانپتے ہیں اس قیامت سے، اور جانتے ہیں کہ وہ یقیناً حق ہے۔ الا ان الذین، خبردار جو لوگ شک کرتے ہیں اور لڑائی کرتے ہیں،
میراث کا معنی شک کرنا بھی ہوتا ہے اور لڑائی کرنا بھی۔ جو قیامت کے معاملے میں شک کرتے ہیں یا لڑائی کرتے ہیں وہ کھلم کھلی دور کی گمراہی میں۔ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ ہی حقیقت جاننے والا ہے اپنے بندوں کی۔ یرزق من یشاء، جس کو چاہتا ہے ان کو رزق دیتا ہے۔ وہ القوی العزیز، وہ مضبوط ٹھوس اور زبردست ہے۔ من کان یرید حرث الآخرہ، جو شخص آخرت کی آبادی چاہتا ہے، نزد لہ فی حرثہ، اس کی آبادی کو ہم اور زیادہ بڑھا دیں۔ اور جو دنیا کی آبادی چاہتا ہے اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے، آخرت میں اس بد نصیب کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ام لہم شرکاء، ہم نے تو کہا ہے نا کہ شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا، تمام انبیاء اور آپ کو اس مسئلے کی وحی کی گئی ہے۔ اب ان سے پوچھتے ہیں کہ غیر اللہ کی سور و پکار والا دین یہ تمہیں کس نے دیا ہے؟ ام لہم شرکاء شرعوا، کیا تمہارے کئی شرکاء ہیں جنہوں نے یہ دین تمہارے لیے واضح کر دیا ہے؟ ما لم یأذن بہ اللہ، جس کی اللہ نے اجازت بھی نہیں دی۔ ولولا کلمۃ الفصل، اگر قیامت والی فیصلے کی بات طے نہ ہو گئی ہوتی تو اب تک ان کو تباہ کر دیا گیا ہوتا۔ لقضی بینہم، اور ظالم جو ہیں ان کے لیے عذاب بہت دردناک ہے۔ آپ دیکھیں گے نا ظالموں کو، مشرکین کانپ رہے ہوں گے مما کسبوا، اپنے کمائی کی وجہ سے، حالانکہ وہ کمائی ضرور ان کو لے ڈوبے گی، واقع ان بہ۔ اب وہ لوگ جو ایماندار ہیں، عمل اچھے کیے ہیں، وہ باغات میں ہوں گے، بہترین باغات، لہم ما یشاءون عند ربہم، ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے رب کے پاس ہوگا۔ ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ، یہی کامیابی والا دین ہے جس کی اللہ پاک خوشخبری دیتا ہے اپنے بندوں کو کہ ایمان لاؤ اور عمل اچھے کریں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، میں نہیں مانگتا تم سے اوپر اس کے کوئی مزدوری، الا المودۃ فی القربى، مگر صرف یہ مانگتا ہوں کہ تمہاری اور میری آپس میں رشتہ داری تو ہے، اس رشتہ داری کا اور انسانی حق طلب کرتا ہوں۔ بعض کہتے ہیں نا، شیعہ بھی کہتے ہیں اور کئی سنی بھی کہتے ہیں، المودۃ فی القربى، کہ جو نبی پاک کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کا حق مجھ پر ہے۔ اگر یہ لفظ ہوتا تو پھر المودۃ فی القربى نہ ہوتا، مودۃ القربى ہوتا۔ میں مانگتا ہوں تو صرف اپنے رشتہ داروں کی محبت مانگتا ہوں، یہ ہے المودۃ فی القربى، یعنی ہماری رشتہ داری جو ہے انسانی ہمدردی کا تقاضا ہے کہ میں تم سے یہ مانگتا ہوں کہ تم کچھ حیا کرو اور شرم کرو، ہماری تمہاری رشتہ داری تو ہے نا، اس حیا کی وجہ سے مسئلہ مان جاؤ۔ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً، جو کمائی کرتا ہے نا اچھائی کی، نزد لہو فیہا حسنا، ہم ان کے لیے خوبصورتی اور بڑھا دیتے ہیں۔ ان اللہ غفور شکور۔ ام یقولون افترا، یہ نامراد پھر بھونکتے ہیں کہ اللہ پر محمد نے جھوٹ بھر لیا، حالانکہ یہ کتنی بےتکی بات ہے۔ اگر اللہ چاہے تو یختم علی قلبک، تو یختم، تیرے دل پر ٹھپا ایسا مار دے اللہ کریم کہ تم اس کی بات سمجھ بھی نہ سکو۔ یختم علی قلبک، اللہ کی مرضی اگر بن جائے تو آپ کے دل کو بند، سیل بند کر دے، آپ کو سمجھ ہی کوئی بات نہ آئے اور وہ آپ کی بات سمجھ بھی نہ سکیں۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ،
اللہ کا قانون تو یہ ہے کہ باطل کو مٹا دیتا ہے اور حق کو میدان میں اپنے کمال کے ساتھ ثابت کرتا ہے بکلمات انہ علیم بذات الصدور. وہی ذات تو ہے جو قبول کرتا ہے توبہ اپنے بندوں سے اور درگزر کر دیتا ہے چھوٹی موٹی غلطیوں سے. وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اور وہی جانتا ہے جو کوئی تم کام کرتے ہو. وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ تو جی کر کے ان کی بات مان لیتا ہے جو ایماندار عمل اچھے کریں اور پھر بڑھا دیتا ہے ان کو اپنا فضل دے کر. وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مارے گئے تو کافر مارے گئے جن کے لیے عذاب بڑا سخت ہوگا. اب پھر یہ ہے کہ کوئی اگر بکواس کرے کہ سارے لوگوں کو مالدار کیوں نہیں کر دیا اللہ نے، یہ موحد لوگ ہیں یہ اکثر بیچارے بھوکے ہوتے ہیں، پھر اللہ کہتا ہے کہ ان پر خرچ کرو. اگر یہ بات سچی ہوتی، اگر مسئلہ سچا ہوتا تو یہ بھوکے کیوں مرتے؟ ان کو تو بہت بڑا ایماندار ہونا چاہیے تھا. اللہ فرماتا ہے اگر کھلا کر دیتا اللہ رزق تمام بندوں کے لیے تو لبغوا فی الارض تو یہ طوفان مچا دیتے زمین میں تخریب کاری کا. حالانکہ ينزل بقدر اتارتا ہے رزق کی منظوری اپنے اندازے سے جتنی چاہتا ہے. کیوں؟ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وہی ذات ہے جو اتارتا ہے پانی بارش کا اس کے بعد کے لوگ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ پھر پھیلا دیتا ہے اپنی رحمت کو. کیوں؟ وہی جو سرپرست ہوا ستودہ صفات ہوا. اللہ کی توحید کی آیات میں سے یہ بھی ہے اللہ نے آسمان بنایا ہے زمین بنایا ہے. وما بث فیہما من دابہ اور جو پھیلا دیا ہے اللہ نے دونوں زمین آسمان کے درمیان ڈھور ڈنگر جانور. وہ علی جمعہم وہ قیامت میں ان کے اکٹھے کرنے پر بھی قادر ہے جب چاہے گا. ما اصابکم من مصیبت جو کچھ پہنچتی ہے نا آپ کو مصیبت فبما کسبت ایدیکم اصل میں غلطی آپ کی ہوتی ہے. کوئی نہ کوئی غلطی بہانہ بن جاتی ہے تب آ کے کوئی نہ کوئی مصیبت پہنچتی ہے. پھر ایسی مصیبت آپ کی ترقی کا باعث بنتی ہے نقصان نہیں دیتی. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور اکثر تمہاری غلطیوں سے اللہ ویسے بھی درگزر کرتا رہ جاتا ہے. اس غلطی کو پکڑتا ہے جس غلطی کی سزا دینے میں تمہاری اصلاح ہو جائے. وما انتم بمعجزین فی الارض اللہ کو تھکا دینے والے کوئی بھی نہیں دنیا میں. وما لکم من دون اللہ آخر کار اللہ کے بغیر تمہارا کوئی متولی کار نہیں ہونا اور نہ کو مددگار ہونا. یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ کشتیاں چلتی ہیں نا سمندر میں کل اعلام مثل پہاڑوں کے اور وہ تو پہاڑ چلتا چلا رہا ہے. ان یشاء یسکن الریح اگر چاہے اللہ تو روک دے ٹھہرا دے ہوا سخت کو فیضللنا ہو جائیں وہ کشتیاں ٹھہری رہیں پانی کی پیٹھ پر. چلانے والا کون ہوگا؟ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور اس کے اندر بھی بہت بڑی نشانیاں ہیں ہر ایسے آدمی واسطے جو صبار ٹھنڈے دل سے سوچنے والا ہے شکورن اور قدردان ہے حق کا. او یوبکہن یا اللہ سرے سے تباہ کر دے ان کو جو کم کر رہے ہیں ان کی کمائی کو دیکھے تو کشتیوں کو دریا کے اندر ہی غرق کر دے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ اور کافی ان کے کردار کو دیکھ کر بھی اللہ درگزر کر جاتا ہے. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا اور یہ جو اللہ کا تصرف ہے یہ اللہ کیوں تصرف کرتا ہے؟ جان لیتے ہیں وہ لوگ جو لڑائی کرتے ہیں ہماری آیات میں
جب اللہ ان کو تباہ کرنے لگے تو ما لہم من محیص، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے بچاؤ کی کوئی صورت نہیں۔ وما اوتیتم من شیء، جو کچھ تم دیے گئے ہو نا، یہ سارا دنیا کا ناز نخرا نہیں، ومتاع الحیات الدنیا، یہ چند روزہ نفع ہے۔ وما عند اللہ خیر، جو اللہ کے پاس ہے وہ تو بہت ہی اچھا ہے۔ وابقا، اور باقی رہنے والا ہے، ختم ہونے والا نہیں۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون، دوسری صفت ان کی یہ ہے، ایک تو توکل کرتے ہیں، دوسرا بچ کے رہتے ہیں بڑے گناہوں سے، والفواحش، اور بالکل ننگی بے حیائی سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، اور جب وہ ناراض ہو جاتے ہیں تم یغفرون، پھر درگزر بھی کر دیتے ہیں، دبا جاتے ہیں گناہوں کو۔ والذین استجابوا لربہم، چوتھے نمبر پہ، جو اللہ کے ہر معاملے میں جی جی کر کے قبول کرتے ہیں اور نماز بھی قائم کرتے ہیں۔ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور معاملہ آپس میں مشورہ کر کے کرتے ہیں، اکیلا نہیں اپنی جگہ پہ سوچتا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس پہ خرچ بھی کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہاں ختم نہیں، بلکہ جس وقت ان کو کوئی مخالفت پہنچے، ہم ینتصرون، وہ ضرور اس کا بدلہ لیتے ہیں تاکہ دین آپ کا مغلوب نہ ہو۔ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، اگر کوئی کہے کہ وہ بدلہ کیوں لیتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ برائی ہوتا ہے، پھر نیکی تو نہیں ہوتا۔ فَمَنْ عَفَا، جو شخص درگزر کر دے، وَأَصْلَحَ، اپنی اصلاح کی فکر کرے، بجائے انتقام لینے کے اپنی اصلاح کی فکر کرے، فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا انعام اللہ کے پاس ذمہ ہے۔ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ، وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بات اور بھی سن لو، البتہ وہ آدمی جو انتقام لے ظلم کے بعد، اس پر کوئی ظلم کرے اور ظلم کے دفاع کے لیے وہ انتقام لے، فَأُولَٰئِکَ، پس وہ بندے ایسے ہیں کہ جن پر چڑھائی کرنے کا کوئی راستہ نہیں، ان کو اللہ نے حق دیا ہے کہ تم پر زیادتی کی گئی ہے تو جواب دو۔ انما السبیل، چڑھائی کرنے کا، مخالفت کرنے کا راستہ ان لوگوں پہ آتا ہے جو لوگوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور تلاش کرتے ہیں زمین میں ٹیڑھ پن ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے عذاب دردناک۔ پھر سن لو، جو صبر کر جائے، وغفر، درگزر کر جائے، یہ تو بڑے قطعی معاملات میں سے ہے نا، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ قطعی معاملات میں سے۔ جس کو اللہ تعالیٰ ذلیل کر دے، فما لہ من ولی من بعدہ، اللہ کے بعد پھر کون ہے جو اس کا دوست بنے یا مختار بنے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، دیکھے گا تو ظالموں کو، جب دیکھیں گے نا عذاب کو، کیا کہیں گے؟ ہر الی مرد من سبیل، اس عذاب کے ٹلنے کی کوئی تجویز ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، دیکھے گا تو ان کو وہ پیش کیے جائیں گے جہنم پہ، خاشعین من الذل، بالکل ذلت کی وجہ سے نیچے گرے ہوں گے، ینظرون من طرف خفی، کانے چور کی طرح وہ دیکھیں گے ایک آنکھ کے کنارے سے۔ وقال الذین آمنوا، اس وقت ایماندار بول اٹھیں گے ان کو دیکھ کر، کہیں گے ہاں، خسارے میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈال دیا۔ الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم اس عذاب میں ہیں گے جو عذاب کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ ما کان لہم من اولیاء، کوئی ان کا سرپرست نہیں ہوگا جو ان کی امداد کرے اللہ کے بغیر۔
جس کو اللہ ذلیل کر دے فما لہ من سبیل، اس کے لیے چھوٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ ایماندارو استجیبوا لربکم، تم لگے رہو ہمیشہ اپنے رب کو جی جی کرنے میں، پہلے اس کے کہ آ جائے وہ دن جو دن اللہ کی پکڑ سے واپس کرنے والا کوئی نہ ہوگا، ما لکم من ملجأ، اور تمہارے سر چھپانے کی جگہ بھی کوئی نہ ہوگی، وما لکم من نکیر، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے تمہاری طرف سے لڑنے والا، من نکیر۔ فإن أعرضوا، اگر وہ اعراض کر جائیں تو میرے پیغمبر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں بھیجا ہم نے آپ کو اوپر ان کے نگران، کنٹرولر نہیں ہے آپ پر تو صرف تبلیغ کرنا فرض ہے۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اور ہم جب چکھاتے ہیں انسان کو اپنی طرف سے کوئی فرحت، آزادی، فرحہ بہا، بڑا ڈٹ ہو جاتا ہے، خوش ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو کوئی مصیبت پہنچ جائے اس کی کمائی کی وجہ سے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو پھر یہ انسان اتنا پورا ناشکرا ہے کہ پھر کہنے لگ جاتا ہے جناب بات یہ ہے ہم نے حضرت دی کی 11ویں نہ دی تھی۔ ان 3 حالات میں تو کوئی پیغمبر قطعاً کسی وقت کسی کو نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پکارا کرو اور مجھے بلایا کرو، انہ علی حکیم، وہ حکیم ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، ہمیشہ مسلسل ہم ایسا ہی کرتے آئے ہیں کہ وہی کرتے ہیں آپ کی طرف روحاً، روح کی عبادت کا مغز جو ہے وہ روح، وہ ہے اللہ کی سور و پکار، ہم آپ کی طرف کرتے ہیں، اور من امرنا ہمارے اپنے حکم سے ہوتا ہے۔ ما کنت تدری مل کتاب، نہیں تھا تو اے میرے پیغمبر کہ جان لیتا کہ کیا چیز کتاب ہوتی ہے، اور نہ تو یہ جانتا تھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے، نہ کتاب جانتا تھا نہ ایمان جانتا تھا۔ کتاب سے مراد یا کتاب اللہ یا کتاب سے مراد لکھنے کی طاقت، آپ نہیں جانتے تھے کہ وہ لکھنا کیسے ہوتا ہے یا کتاب کیسے ہوتی ہے، اور نہ جانتے تھے کہ ایمان کیا ہوتا ہے، لیکن بنا دیا ہم نے اس قرآن کو نور جو ہدایت کرتے ہیں اس نور کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور آپ دکھاتے ہیں راستہ مستقیم کی طرف، راستہ لتہدی یعنی راستہ اس اللہ کا جس کا سب کچھ ہے زمین و آسمان میں۔ الا الی اللہ تصیر الامور، خبردار اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں گے۔ حامیم زخرف، قسم ہے کتاب کی جو روشن کتاب ہے۔ اب اس کا جواب تو ضرور ہوگا قسم کا، وہ پیرائے کلام سے معلوم ہو رہا ہے کہ انک رسول صادق، انا جعلناہ قرآنا عربیا، کتاب اللہ کی عظمت کہ پڑھنے کی چیز تو یہی ہے جو ہم نے آپ کو دی ہے، قرآن پڑھنے کی چیز ہم نے جو آپ کو دی ہے کتاب، یہ پڑھنے کی چیز تو یہی ہے، لوگ دوسری کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ، یہ حقیقت میں لوح محفوظ کے اندر ہے۔